امام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پلٹ کے واپس آنے میں، اب یہاں پہ عقیدہ ہے، اسے عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے، میں اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے پلٹ کے واپس آنے کو۔ اب یہاں پہ بہت سے بعض اوقات مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم رجعت کے اوپر جو عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے، وہ یہ تناسخ کا عقیدہ ہے۔ تناسخ جسے ریکارنیشن کہا جاتا ہے انگریزی میں، اردو کے اندر سب لوگوں نے تناسخ ہی لکھا، میں نے جتنے لغت نامے دیکھے، یعنی انسان کی یہ جو روح ہے یہ کسی اور جسم میں واپس آئے، اسے کہا جاتا ہے تناسخ۔ تناسخ باطل ہے، ہم تناسخ کو نہیں مانتے، تناسخ پہ عقیدہ نہیں رکھتے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بدھ مت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تناسخ پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تناسخ یعنی ریکارنیشن جسے کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی روح کسی اور جسم میں واپس آئے، یعنی انسان یہی روح اسی جسم میں واپس نہیں آئے گی بلکہ یہ روح کسی اور جسم میں واپس آئے گی۔ تو اب یہ انسان کی روح اگر اسی جسم میں واپس آ رہی ہے تو پھر یہ تناسخ نہیں ہے، اسی جسم میں اس روح کا پلٹ کے واپس آنا یہ رجعت کہلاتا ہے، اسی کا نام معاد بھی ہے، اور قیامت کے دن تمام کے تمام لوگوں کو محشور کیا جائے گا اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ۔ ہندوؤں کا، بدھ مت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی انسان ساتھ اس کے تولد ہوتے ہیں، ساتھ مرتبہ وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور یہ روح متعدد مرتبہ مختلف جسموں میں آتی ہے، بعض اوقات جانور کے بھی جسم میں آ سکتی ہے، کسی پرندے میں آ سکتی ہے، دوبارہ کسی اور انسان میں آ سکتی ہے۔ یہ تناسخ ہے، تناسخ باطل ہے، ہم تناسخ کو نہیں مانتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، ہم لوگ تناسخ کو نہیں مانتے۔ اب آئیں ذرا معاد کیا ہے، اب ایک مرتبہ چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اس عقیدے پہ سننا چاہیں۔ میں نے موضوع یہ لیا ہے، تھوڑا سا علمی موضوع ہے، آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ یہ ایک علمی موضوع ہے، ذرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ مطالب واضح رہیں گے آپ کے لیے۔ اب بہت سے لوگ، جناب ختمی مرتبہ کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے ایک ہڈی انسان کی لی، اور ہڈی کیلشیم کی ہوتی ہے، اس کو پاؤڈر بنایا، اس کو باقاعدہ پیس دیا، اور بالکل وہ پاؤڈر بن گئی۔ اب قرآن کے اندر آیت ہے، اور وہ رسول خدا کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس ہڈی کے کیلشیم کو جو پاؤڈر تھا اس کو اڑا دیا، چہرے پہ پھونک ماری، اور اس کے بعد سوال کیا، وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ، عظام ہڈیوں کو کہا جاتا ہے، وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ کو سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سورہ یاسین میں سوال کو رکھا کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ، ان کو کون دوبارہ خلق کرے گا، دوبارہ کون خلق کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ خاکستر بن چکی ہیں، جبکہ یہ رمیم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ رمیم کہا جاتا ہے خاکستر کو، یہ بالکل زمین کے جیسے پاؤڈر کی طرح سے بن گئی ہیں۔ میں اس کو جو سادہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن خاکستر کہا جاتا ہے، جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں انگریزی کے لفظ پیش دوں، یہاں بچے بہت سے نہیں سمجھ پائیں گے مشکل الفاظ کو۔ تو اب عزیزان گرامی، جیسے یہ کہا تو اللہ نے فوراً قرآن کے اندر سوال کو بھی رکھا اور کہا کہ اے میرے حبیب قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ان ہڈیوں کو جب وہ تھیں ہی نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہڈیاں جو پاؤڈر بن جائیں، خاکستر ہو جائیں، دوبارہ پلٹا کے انسان بنا دے۔ جب تھی ہی نہیں اس نے بنا دیا تھا ہڈیوں کو، ہڈیاں اس نے بنائیں، لا شے سے شے بنائے، نتھنگ سے سم تھنگ بنا دیا، کچھ نہیں تھا بنا دیا۔ جب ہے اور پلٹانا کون سا مشکل کام۔ یہ سورہ یاسین کی آیات ہیں۔ اب ذرا توجہ میرے ساتھ رکھیے گا کہ اب یہاں پہ اللہ نے جو اشارہ کیا ہے کہ یہ انسان پلٹ کے آئے گا،